السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ مومن. اسی مبارک صورت کی میں نے اس وقت پہلی آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ صورت ان 7 صورتوں میں سے ہے جن کو حوامیم کہتے ہیں. قرآن مجید کی یہ سورہ مومن سے لے کر قرآن پاک کی آخری تک 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. حامیم. اور قرآن پاک میں دوسری صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آئے یا حروف آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف مقطعات کا معنی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں معلوم. مفسرین کرام حروف مقطعات کے سلسلے میں واللہ اعلم لکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. قرآن مجید کی یہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں. ان 7 صورتوں میں یہ سب سے پہلی صورت ہے سورہ مومن، جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حامیم کو استعمال فرمایا ہے. حامیم کا معنی کیا ہے اور اس کا مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو حوامیم سبع ہیں، یعنی وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم استعمال ہوا ہے، یہ 7 صورتیں قرآن مجید کا لب لباب ہے، قرآن پاک کا مغز ہے اور قرآن مجید کا جوہر ہے. یہ تینوں الفاظ تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یعنی یہ 7 صورتیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حامیم کا لفظ استعمال فرمایا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان صورتوں میں 2 مضمون خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک تو توحید کا مضمون، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، نفع نقصان پہنچانے والا. اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں چلتا. الا لہ الخلق والامر، سب کو پیدا اسی نے کیا، سب پر حکم اسی کا چلتا ہے. تو ایک مضمون توحید کا ہے اور دوسرا مضمون اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے. یہ 7 صورتیں یعنی تقریباً 6-7 پاروں پر پھیلی ہوئی صورتیں. آپ ان 7 صورتوں کے مضمون کو مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ 2 چیزیں نمایاں طور پر نظر آئیں گی کہ توحید اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر بے حد زور دیا گیا ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حوامیم سبا یعنی وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں لفظ حامیم استعمال ہوا ہے، جنت کے باغیچے، یہ ان کا تجربہ ہے۔ اللہ قرآن مجید کو کسی کسی پر کچھ تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں، اور قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی خاص اسے محسوس نہیں ہوتا، کوئی پڑھتا ہے تو معنی سمجھ میں آتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے اور عجائب اس کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے کبار علماء میں سے، وہ صحابہ جن سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوامیم سبا جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، جس مسلمان کو چاہے جتنا چاہے سیر و تفریح کرے، یعنی قرآن کی ان صورتوں کو پڑھے، ان کے معانی پہ غور و خوض کرے، ان کے معانی پہ غور و فکر و تدبر و تفکر کرے، اور پھر پاتا چلا جائے اللہ کے دربار سے اسے علم ملتا چلا جائے گا، علم ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ حامیم اللہ اس کا معنی جانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر توحید کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، ذرا توجہ سے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ قرآن پاک کا اتارنا، یہ قرآن مجید اترا ہے، کس کی طرف سے اترا ہے؟ یہ قرآن جسے تم اپنے گھروں میں ریشمی غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، اور کبھی کبھی قسموں کے لیے، کبھی کبھی رمضان میں تلاوت کرتے ہو، اور کبھی کبھی شادی بیاہ میں جوڑا جہیز کے موقع پر صرف جہیز کا سامان بھیجنے سے پہلے قرآن بھیجتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قرآن معلوم ہے کس کی طرف سے اترا ہے؟ یہ دنیا میں کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کا کیا محمد الرسول اللہ کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ قرآن پاک کا اتارنا اللہ کی طرف سے یہ اتارا ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب، اللہ کی طرف سے یہ قرآن پاک اترا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ بات اتنی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کافی تھا کہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، بڑی بات تھی۔ اللہ جو آسمانوں زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر سانس کا مالک وہی ہے، ہمارے رواں رواں پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ ایک قطرہ پانی حلق سے نہیں اترتا جب تک کہ اس کا حکم نہیں ہوتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درختوں کا ایک ایک پتا جب زمین پر درختوں سے گرتا ہے تو اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے قرآن اتارا ہوا، اتنا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن آگے اللہ نے اپنی 7 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ کون اللہ؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ خدا کے بندو، خدا کا تعارف سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم عرض کر رہے ہیں تنزیل الکتاب، قرآن مجید کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ کیا ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، بندوں کو چاہیے کہ اس پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، اس سے اللہ کی عظمت دل کے اوپر بیٹھتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، اللہ اکبر مؤذن پکارتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت آئے۔ تو حامیم تنزیل الکتاب، قرآن مجید کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے 7 صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔
ایک صفت فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، دوسری صفت فرمایا العلیم، تیسری صفت فرمایا غافر الذنب، چوتھی صفت فرمایا قابل التوب، پانچویں صفت فرمایا شدید العقاب، چھٹی صفت ہے ذی الطول، ساتویں صفت ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اپنا کلام سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت جو ارشاد فرمائی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ کون ہے؟ العزیز۔ اس کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ العزیز ہیں، یعنی غالب ہیں، ہر ایک کے اوپر اس کا غلبہ ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی برتری ہے، کوئی بھی اس کی برتری اس کے غلبے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ہر ایک کے اوپر غلبہ ہے، العزیز کا یہی مطلب ہے۔ تو اللہ وہ کہ جس کا ہر ایک کے اوپر غلبہ ہے، کائنات کی کوئی شے اس کے غلبے سے باہر نہیں، بڑے سے بڑی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ اس پر غالب ہیں اور اللہ کی مخلوق اس کے لیے مغلوب ہے۔ العزیز، اللہ کی صفت، سب سے پہلی صفت اللہ نے فرمایا کہ العزیز، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے جو العزیز غالب ہیں۔ دوسری صفت فرمایا العلیم، اللہ تبارک و تعالی علم والے، جاننے والے ہیں، کائنات کی ہر شے اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی اندھیری میں، تاریکیوں کے اندر، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی جو خود سیاہ ہے چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چلنے والی چیونٹی کی آواز، قدموں کی آواز کو سنتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر جو خواطر، جو خیالات گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھتے ہیں۔ ایسے علیم ہیں، العلیم، جاننے والے، پوری طرح باخبر۔ کائنات کا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں چار دیواری کے اندر کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ اللہ کے علم سے باہر ہے۔ العلیم، اللہ نے قرآن اتارا ہے تو پورے علم کے ساتھ اتارا ہے، انسانوں کی ضرورت اسے معلوم ہے، بندوں کے لیے کیا چاہیے اسے معلوم ہے، ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ نے جمع فرما دی، اسی لیے لفظ العلیم کو استعمال فرمایا کہ العزیز العلیم، وہ اللہ جو عزیز بھی ہیں، علیم بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ تیسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیسری صفت بہت ہی قابل توجہ ہے۔ اس حدیث، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کہی۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الذنب، وہ اللہ کے جو گناہوں کو معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے۔ غافر الذنب، غافر مغفرت سے ہے، وہ اللہ کے جو مغفرت کرنے والے ہیں بندوں کے گناہوں کو۔ اس کے بعد کی صفت میں فرمایا قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، مغفرت کرنے والے اللہ، توبہ قبول کرنے والے بھی اللہ، دونوں میں کوئی خاص قسم کا فرق نظر نہیں آتا۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کی توبہ ہو گئی، جس کی توبہ ہو گئی اس کی مغفرت ہو گئی۔ لیکن مفسرین کرام، اللہ ان کی روحوں کو اجر دے، سکون دے، بڑی گہرائی سے یہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں صفتوں میں فرق ہے۔ غافر الذنب، جس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، لیکن گناہوں کا اثر تھوڑا بہت رہ جاتا ہے۔ جس بندے کی مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن گناہ کا تھوڑا بہت اثر باقی رہ جاتا ہے۔ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، لیکن جس بندے کی مغفرت بھی ہو جائے اور توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ کو یاد کر کے رو دھو کر، وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندے جب روتے ہیں دھوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک 9 سال کے لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ رمضان المبارک میں آپ ہر روز یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس لڑکے کے ذہن میں تو شاید یہ سوال نہیں آیا، کسی نے سکھایا ہوگا اس کو۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے دعا کی مغفرت فرما، تو پھر دوسرے دن دعا کرنے کی کیا ضرورت، کل تو ہو گئی مغفرت۔ یہ ہر روز گناہوں کی مغفرت کا سوال اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال تھا، بچے نے کیا ہو یا بچے کو کسی نے سکھایا ہو، اچھی طرح سمجھ کر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مغفرت کے درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن گناہ کے اثرات رہتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں، اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ جس زمین کے ٹکڑے پہ کرتا ہے وہ زمین کو گواہ رہتی ہے، ہمارے ہاتھ گواہ رہتے ہیں، ہمارے پیر گواہ رہتے ہیں، جن اعضاء سے گناہ کیا وہ گواہ رہتے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں۔ مغفرت کا، توبہ کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو پوری طرح توبہ قبول کر کے معاف کر دیتے ہیں تو گناہ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، جس زمین کے اوپر کیا اس زمین سے گناہ بھلا دیا جاتا ہے، انسان کے اعضاء سے کیا تو اعضاء کو بھلا دیا جاتا ہے، انسان کے ذہن سے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ ایسا آئے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا۔ یہ مغفرت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بندہ بار بار اللہ سے توبہ کرے، مغفرت مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اس کے خلاف کوئی گناہ کی گواہی دینے والا موجود نہیں رہے گا۔ تو غافر الذنب، وہ اللہ جو مغفرت کرنے والے ہیں گناہوں کو، قابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت کا اضافہ فرمایا، شدید العقاب۔ کہیں ایسا نہ سمجھو کہ وہ مغفرت کرنے ہی والا ہے، توبہ قبول کرنے ہی والا ہے، اس لیے جیسی چاہی بدماشیاں کرتے رہو، گناہوں پہ گناہ کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، مغفرت کرتے رہو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر 70 مرتبہ بڑائی شدید العقاب، بندوں یہ بھی سمجھ کے رکھو کہ وہ بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ مغفرت بھی کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بدمعاشی برابر کرنے والوں کے لیے اور کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والوں کے لیے شدید العقاب، سخت قسم کا عذاب دینے والا بھی ہے۔ عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس کا تصور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کس قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی ہر چیز بہت بڑی ہے، اس کی مغفرت بھی بڑی، اس پہ توبہ قبول کرنا بھی بڑا، لیکن اس کا عذاب دینا بھی بڑا سخت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، اس لیے میرے عذاب سے بچنے کے لیے میرے سامنے بیٹھ کر رو دھو، مغفرت مانگو اور توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، تاکہ تم میرے اس شدید العقاب، سخت قسم کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کر سکو۔ شدید العقاب، اب جو اللہ عزیز بھی ہے، جو اللہ علیم بھی ہے، جو اللہ غافر الذنب ہے، جو اللہ قابل التوب ہے، جو اللہ شدید العقاب ہے، اب بولو اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق ہے یا نہیں؟ اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں یہ سوال قائم کر لو کہ جس اللہ میں اتنی صفتیں موجود ہوں کہ وہ غالب ہے پوری کائنات پر، پوری کائنات کا علم بھی رکھتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت بھی کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے،
اور ساتھ ساتھ سخت قسم کے عذابات بھی تیار کر رکھا ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن اتارا ہوا ہے۔ بندو سوچو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل ہے یا نہیں؟ لا الہ الا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہی نتیجہ ہے جو بندے مومن کو حاصل کرنا ہے، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون ہے ایسا اور جس میں یہ ساری صفتیں جمع ہوں؟ سوائے اللہ کے کسی کے اندر یہ صفتیں جمع نہیں، تو سب کو چاہیے کہ اس کی عبادت میں منہمک رہیں، مشروع و مشغول رہیں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اپنے سر کو کسی اور کے سامنے نہ ٹیکیں، اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہ سمجھیں۔ لا الہ الا ہو کا یہی مطلب ہے۔ آخر میں اللہ نے ایک اور جملہ بڑھا دیا، الیہ المصیر۔ انسانوں سن کے رکھو کہ تم سب کو جو زندگی دی گئی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، جتنی بھی عمر تم کو گزارنا ہے، گزارنے کے بعد لوٹ کر مر کھپ کے اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ چنانچہ تمہیں چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کی طرف سے جو قرآن پاک اترا ہے اس قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ یہی سب سے آخری نتیجہ ہے جو الیہ المصیر کا ہے۔ ہم لوگ بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بڑی طویل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کی مثال دی۔ انسان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ اس کا مال ہے، اور دوسرا اس کے پاس اس کے آل اولاد ہے، تیسرا انسان کا اپنا خود عمل ہے، اچھا عمل برا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو 3 بھائیوں سے مثال دی۔ اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھائی کو مرنے والے نے بلایا اور کہا کہ میری یہ حالت ہے، بستر مرگ پہ ہوں، تم میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو میں تمہیں کفن دفن میں لپیٹ کے لے جا کے دفن کر کے آ جاؤں۔ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے بس، یعنی کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ دوسرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بلا کے پوچھا، تم میرے بستر مرگ پہ ہوں، میری اس حالت میں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم جانو تمہارا معاملہ، میرے سے تو کوئی تعلق نہیں، تو میں تمہارے پاس تھا، اب تم جاؤ گے تو میرا تمہارا کنیکشن ختم، تعلق کوئی باقی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ تو بڑا بدبخت ہے، بالکل ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آخر میں فرمایا، ایک بھائی وہ ہے جسے بلا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم جہاں جہاں جاؤ گے میں آؤں گا، اور میں تمہیں پوری طرح مدد کرنے کی، تمہاری مدد کی، تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کا عمل ہے جو انسان کے ساتھ جاتا ہے، قبر کے گڑھے کے اندر بھی جاتا ہے، الیہ المصیر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں انسان کا عمل کام آتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت شریفہ اس وقت میں نے ختم کی ہے الیہ المصیر تک، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے ایک روایت پیش کی ہے، ہمارے لیے بڑی قابل عبرت ہے، اور آج کے معاشرے میں یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام سے ایک صاحب آیا کرتے، پیسے والے، دولت والے، وجاہت والے۔ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ملاقات کرتے، 1-2 دن آپ کے پاس ٹھہرتے اور پھر چلے جاتے۔ ایک مدت گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ فرمایا کہ وہ صاحب 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، 1.25 سال ہو گیا ان کا آنا نہیں ہوا، کیا ہوا ان صاحب کو؟ کیا بیمار ہیں یا مر گئے، انتقال ہو گیا، کیا ہوا ان صاحب کو؟
کسی صاحب نے دبی زبان سے کہا کہ امیر المومنین، وہ جو صاحب تشریف لایا کرتے تھے ملک شام سے، وہ پہلے سے شراب کے عادی تھے، جیسے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا، آپ کی خدمت اقدس میں آنا شروع کیا تو انہوں نے وہ شراب کی لت چھوڑ دی، لیکن اب ادھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا ہوا کہ پھر سے اس لت میں پڑ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کی خدمت اقدس میں آنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا ہے یا آ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا، ہم لوگ اگر کسی دوست کے بارے میں سنتے ہیں تو دو چار شکایت کے الفاظ کہہ کے خاموش بیٹھ جاتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلم اور کاغذ یا دوات اس زمانے میں جو لکھا جاتا تھا اس کو منگایا، اور منگانے کے بعد حمد و ثنا کے بعد اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام لکھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آیت شریفہ بس لمبا چوڑا خط نہیں، حمد و ثنا لکھی، پھر یہ آیت شریفہ لکھی، صدق اللہ العظیم لکھ کر قاصد کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ فلاں صاحب کے ہاتھ میں دے۔ حضرات صحابہ جو اطراف میں تشریف فرما تھے، ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اطراف صحابہ ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زمانہ دور نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خط لے کر ایک قاصد پہنچا، اور جب ان کے پاس پہنچا تو پوری روایت موجود ہے کنز العمال میں کہ انہوں نے اس خط کو پڑھا، اور جیسے ہی پڑھتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، روتے گئے اور بے انتہا روئے، اور اللہ سے مغفرت مانگی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور انہوں نے سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا خط پڑھتے ہی، قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سننے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، جب کسی مسلمان کے بارے میں برائی کا پتہ چلے تو بجائے یہ کہ اس کی رسوائی کا سامان کرو، اس کو برا بھلا بول کر شیطان کو خوش کرو۔ جب کسی مسلمان کو برا بھلا بولتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان کا تو مقصد ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرے، تو شیطان کو خوش کرنے کے بجائے اس مسلمان کے لیے سب سے پہلے تو دعائے خیر کرو کہ اللہ اسے اس برائی سے چھڑائے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیت شریفہ ہے اور دوسری بہت سی آیتیں ہیں، ان سب کو اس کے سامنے پیش کرو، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے دل کی دنیا کب بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک عجیب روایت پیش کی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شرابی کو لایا گیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا کی تجویز فرمائی، کوڑے مارنا ہے کوڑے مارو، اس وقت میں ایک صحابی نے اس شرابی کو دیکھ کے کچھ برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور فرمایا ہاں، الفاظ یہ تھے کہ اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ جو کہنے والے صاحب نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، فرمایا کہ نہیں، شریعت کی سزا اسے دے دی گئی، لیکن اس طرح برا بھلا کہہ کر شیطان کو خوش مت کرو۔ جب کسی مسلمان کو اس کی برائی پر برا بھلا کہا جاتا ہے تو شیطان بہت خوش ہو کے تھالیاں بجاتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ماحول و معاشرے کے اندر برائیاں پنپ رہی ہیں، قرآن پاک کی ان آیتوں کو سناؤ، قرآن مجید کی ان آیتوں کا مطلب سمجھاؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے ان کی اصلاح کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرو۔ یہ شیوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اور آپ کو دیا، مسلمان کی برائیاں قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے یہ نکات کھول دے۔ میں آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے فجر کی نماز کے بعد حامیم سے لے کر وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تک کی آیت
اور آیت الکرسی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح سے حفظ و امان عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، تکلیفوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ بڑی پریشانی آنے کی لکھی ہے تو اللہ چھوٹی پریشانی میں اس کو ٹال دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، اس آیت کو اور آیت الکرسی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت کا سامان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو بعد میں سورہ مومن کی پہلی آیت ہے، اسے کھولیے، اسے پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اللہ کی صفتیں جو میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، اسے بار بار پڑھ کر اس آیت کو یاد کر کے چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھیے، شاید اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ آرزو پوری ہو۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے اللہ جو ہمارے دلوں میں عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خدا کرے کہ وہ اس آیت شریفہ کے ذریعے سے بھی پیدا ہو جائے۔ آخر میں حضرات، میں نے خوشخبری پہلے آپ کو دی تھی، آج بھی دے دوں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے 10 شعبے چلتے ہیں اور کئی ایک جو پروگرامز چلتے ہیں، اس میں ہم نے رمضان المبارک میں 50% جو ہے رعایت دی ہے۔ 4000 روپے مثلاً فیس ہے تو 2000 روپے ہے۔ بعض مخصوص پروگرام کے لیے خصوصی طور پر ہمارے نوجوان، مسلمان نوجوان، خاص طور پر لڑکے لڑکیاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 21 نومبر تک جو 100 روپے دے کے رجسٹریشن کر دے یا پوری فیس بھی دے دے، یا پوری فیس کے پیسہ نہیں ہے تو 100 روپے دے کے رجسٹریشن کرا لو، اس کے بعد چاہے تو آپ وہ آدھی فیس جب چاہے بھر کے وہ کورس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی خصوصی رعایت ہے، یہ دکان والے جو سیل لگاتے ہیں ایسا سیل نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جو شروع ہم نے کیا تھا وہ اس کو 21 نومبر تک کی تاریخ پہلے 14 نومبر تک رکھے تھے، اب 21 نومبر تک ہم نے اسی توسیع کر دی ہے۔ 100 روپے داخل کر کے آپ حضرات رجسٹریشن کرا لیں، اور کورس جو بھی ہو، 4000 کا ہو، 5000 کا ہو، 10000 کا ہو، آدھی فیس باندھ لیے تو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، آج ہماری مسجد میں رمضان کے بعد شادیوں کا جو نظم تھا وہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو 2-3 جتنی بھی شادیاں، آج 3 شادیاں غربا کی ہمارے پاس مقرر ہیں۔ آپ حضرات سے ہم شرکت کی گزارش کرتے ہیں، کم از کم شرکت کر کے ان غریب دولہا دلہن کو دعائے خیر سے نواز کر جائیے۔ دعا دینے میں آپ کے پیسے انشاءاللہ خرچ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اس میں خرچ کرتے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع مسجد جامع العلوم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں تعلیم، اقتصاد، معاش، ہر مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ اس کے لیے آپ حضرات کی مدد، نصرت، اعانت اللہ اس کو قبول فرمائے، اس میں خلوص للہیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفات کو قیامت تک کے لیے اسلام سے اور قرآن سے وابستہ رکھے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔